ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، صبح اور شام اور ہر وقت ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں کر پاتا۔ اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ ہم انسان تو اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں، ہم اس کو پہچاننے کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے، تو تعریف کرنے کا حق تو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی بات کو اور اس کی ذات کو ایسی اہمیت دیں جیسی اہمیت دینے کا وہ حقدار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہمارے رب کی ذات کو کر دے، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسی کی ملاقات کا شوق ہو، ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، ہم کبھی اس سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کس نے کی؟ کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے۔ پیدائش کے وقت کتنے تنگ راستے سے نکالا، کس نے ہمیں زندہ سلامت باقی رکھا؟ اللہ نے۔ بچپن میں ماں ضرور خیال رکھتی ہے، لیکن اصل میں پالنے والا تو ہمارا رب ہی ہے، جس نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا، جس نے ہمیں کھانا پینا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا، اور ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ان الفاظ کو اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں سنوایا، اسی نے ہمیں بلوایا، اسی نے ہمیں دکھایا، اسی نے ہمیں آنکھ اور کان اور دل اور دماغ اور یہ سارے اعضاء دیے، جن کو ہم افسوس کے ساتھ کہ آج ہم اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی نافرمانی میں کام کرنے لگتے ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، جن چیزوں سے سننے کو وہ منع کرتا ہے ہم آج وہی سننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقرب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے، جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کبھی رغبت سے، کبھی رحمت سے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہماری ہی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو ایک چونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی خوراک دیتا ہے، وہ تو اس بڑے آسمان کو جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کی، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گر نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوا ہے کہ جیسے اس کے اذن کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اور یہ حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ان کو گرنے نہیں دیتا، سورج چاند ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کر رکھا ہوا کہ ان میں سے کوئی ستابی کر کے نیچے نہیں آتا، اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں،
فضا میں گرتے بھی ہیں الحمدللہ، ان کی ہمارے اوپر بارش نہیں ہوتی، پھر ہم رات سوئے پڑے ہوں کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز آ گرے جس سے ہم صبح اٹھ ہی نہ سکیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ شیطان جو ہمارے ازلی ابدی دشمن ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی نقل اور کام ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں۔ یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتے ہیں اور ایمان کی محبت ہی پیدا کر دیتے ہیں اور ان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ سجان تو کبھی یہ کام نہ کرتا شیطان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات شامل نہ ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں ہماری دنیا کی مسلطوں میں حفاظت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرماتا ہے۔ گمراہ کرنے والوں خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک کے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں، اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کر کر سکتے ہیں، اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ عقل اور قوت سے فائدہ اٹھاتے، لیکن ان کی عقل برقرار تھی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کشتی سے زمین پر چھلانگ لگا دی، اس پر ان سب نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس عمر میں چھلانگ لگا دی، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے۔ انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ نیک بندوں کے صرف سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان للغلامین ویتیمین فی مدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دیوار جسے حضرت خضر علیہ السلام نے گر چکی تھی اسے دوبارہ بنا دیا تھا، اور اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی تھی بغیر کسی قیمت کے۔ تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانوں کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اور اولاد کو بھی حرام اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ کر مرتی ہے، اور کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات تو قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ یقیناً اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں صرف فائدہ ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کام کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہو۔ اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گا اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ میرے پیچھے کی اللہم متعنی بسمعہ وبصرہ وجعلہما الوارث منی وانصرنی
अला मन ज़लमनी व हुक्मी व फ़अरी। ए अल्लाह, तो मुझे मेरी समात और मेरी बसात से मुस्तफीद होने का मौका अता फरमा और इन दोनों को मेरे वाली वारिस बना और मुझ पर जुल्म करने वाले के खिलाफ मेरी मदद फरमा और तू उससे मेरा इत्माम ले। सहाबा की कसीर तादाद ने इस हदीस को रिवायत किया है। यह हदीस अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाबिर बिन उमर, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, सअद बिन ज़ुरारा रजी अल्लाह अन्हुमा, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा ने इस दुआ को रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से ये दुआ किया करते थे, तो सहाबा भी इस दुआ को पढ़ते थे और हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें अपनी आंखों और अपने कानों से फायदा उठाने की तौफीक दे, इन दोनों से हम लुत्फ अंदोज हों और हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से आनी। ऐ अल्लाह, मुझे इन दोनों से ऐसे फायदा पहुंचा कि इनको बाकी रख, यानी जब तक मैं जिंदा हूं मेरे ये आज़ा काम करते रहेंगे, यानी मेरी नजर ना जाए, मेरी सुनने की ताकत ना जाए, ये दोनों सेहतमंद हों, मुफीद हों, यहां तक कि मेरी उम्र पूरी हो जाए और मैं अपने इन दोनों आज़ा के साथ फायदा उठा सकूं। अब देखें, इल्म हासिल करने के लिए आंखें और कान दोनों ही जरूरी होते हैं। ये दोनों दिल के दरवाजे होते हैं। हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं और दिल में उतारते हैं, या फिर कानों से सुनते हैं और दिल में उतारते हैं। दिल में इल्म जमा नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी आंखों और कानों को इस्तेमाल ना करें। ऐ अल्लाह, इन दोनों को मेरे लिए सलामत रख और तंदुरुस्त रख कि बाज़ औक़ात आंखें खराब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कानों में दर्द शुरू हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, तो उनकी सेहत और सलामती की दुआ है ये, कि जिसम में बाकी अज़ा भी बहुत काम के हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम है कि ये दोनों सही काम करते रहें, हर तरह की बीमारियों से महफूज रहें, ताकि हम इनको अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, अल्लाह की इतायत के कामों में इस्तेमाल करें, कि अल्लाह इन दोनों को मेरा वारिस बना दे। वो कैसे? कि जब तक मेरी जिंदगी है ये मुझे फायदा दें और जब मैं फोत हो जाऊं, तो आमतौर पर इंसान जब फोत हो जाता है तो आप देखें कि अपने पीछे माल छोड़ जाता है या औलाद छोड़ जाता है, तो ऐसा ही होता है ना। तो एक तीसरी चीज भी छोड़ के जाता है, वो कौन सी चीज है? इल्म की वरासत। तो क्या क्या छोड़ के जाता है? माल, औलाद और इल्म। तो कुछ लोगों के पास माल कोई नहीं होता, वो कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन जिंदगी में इतना नहीं होता कि अपनी जरूरत पूरी कर सके। लेकिन कुछ लोगों की औलाद ही नहीं होती, लेकिन एक चीज जो सबके पास होती है, और वो क्या है? एजुकेशन, इल्म। हम बहुत से लोग माल कमाने के पीछे तो दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने के पीछे वक्त ही नहीं होता हमारे पास। ऐसे ही होता है आजकल हमारे पास वक्त नहीं, हालांकि वक्त होता है, तो हमें ये इस तरह वक्त निकालना पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीजों के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। और कुछ लोग तालिबे इल्मी के जमाने से सीखते चले आते हैं और आखिर तक सीखते ही रहते हैं और लोगों को आगे बताते रहते हैं। तो अब आप देखें कि जिंदगी में आप जो माल छोड़ेंगे वो वारिसों के काम आएगा और लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। कोई घर बना के छोड़ देगा, कुछ इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। जरूरत का अगर आप अपने वारिसों के लिए छोड़ते हैं तो अच्छी बात है, बजाय इसके कि आपके बच्चे लोगों के आगे हाथ फैलाएं और फकीर बन जाएं। तो ये दीन में मना नहीं है कि आप माल ना छोड़ें विरासत में, लेकिन सिर्फ माल ही छोड़ें, ये ठीक नहीं है। इसी तरह औलाद को अगर आप छोड़ते हैं और आपने उनकी इस्लामी तरबियत नहीं की, तो आपके किसी फायदे की नहीं आती, बल्कि अगर उन्होंने गलत काम शुरू कर दिए और आपकी गफलत की वजह से कि आपकी पूछ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म के ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। यानी उनको ऐसी नसीहत, ऐसी तालीम, यानी ऐसी ताकीद जरूर करें कि वो उन कामों को ना करें जो आग में ले जाने वाली हो। फिर आप देखिए कि तीसरी चीज जो आंखों और कानों से हासिल होती है, और वो इल्म है। अगर वो आपने हासिल कर लिया और किसी को सिखा दिया, किसी को पढ़ा दिया, किसी को दे गए, तो कोई किताब लिखी या लोगों को वैसे बता दिया, या सोशल मीडिया पे आपने इतना इल्म फैला दिया, उन पे माल किया, कुछ बच्चों के लिए जो आपने कुछ जगह बना के दी, कुछ की फीस दी,
کچھ کو کتابیں لے کر دے دی. اب یہ ساری چیزیں جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے. اپنے مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا. زندگی میں آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا, قرآن کا علم حاصل کیا, پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا, پڑھایا, لوگوں پر محنت کی, وہ آپ کے وارث بنیں گے. لوگ آپ کے وارث بنیں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ان دونوں کو میرے وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں, تو کان بھی نہیں سنتے, تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے, زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے جب ہم مرنے کے بعد چھوڑ کر جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا, دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کر دیا, اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورہ الفاتح سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی, پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا, اس نے سورت بھی یاد کر لی اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ اور کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں, 10 آپ کو بھی مل رہے ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا, تو کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی, تو آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھا دی, اس نے نماز شروع کر دی, وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہے گا, پڑھ کے سمجھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم اگر بھی فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں, تو 17 دفعہ اس نے ہر روز سورہ فاتحہ پڑھے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کو حرف گن کے دیکھیں تو کتنے سارے ہیں, وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں, تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی. اور دن میں اگر 17 بار اور دن میں 80 سال پڑھتا رہا تو آپ اپنی کمر میں سوئے ہوئے ہیں, وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, آپ نے اس پر احسان کیا ہے, اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب مسلمان, ہم سب کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے, قل هو اللہ احد تو آتی ہے, یعنی کوئی گلی بازار ایسا نہیں دکھائی دیتا جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئے. کوئی دکانوں پہ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی گلی بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی گھر نہیں, ان کے لیے کوئی استاد نہیں. تو پھر اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا, اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں, نماز کا ترجمہ سکھا دیں, کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں. اور اگر آپ کو نہ صرف قرآن پڑھا اور جب ناظرہ ختم کر کے ساتھ ترجمہ, لفظی ترجمہ پڑھا, ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے, وہ پورا تحفظ دین کورس کرے, اس پہ کیونکہ پاسبل نہیں ہوتا ہر شخص, لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہے, اللہ کا کلام ہے. اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا ہے, اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو آپ انتظام کریں کہ جگہ جگہ جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں, جہاں کہیں بھی کوئی ایک حصہ یا ایک کونا یا چند بچوں کے لیے مختص کر دیں, تو ایک ٹیچر مقرر کر دیں جس کی آپ ٹریننگ کریں, تو اس کو آپ تنخواہ دیں, وہ جم کے بچوں کو پڑھائے, اور وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے, یہ بھی آپ کے وارث بن رہے ہیں. کیونکہ آپ نے انتظام کیا, کیونکہ آپ نے محنت کی, کیونکہ آپ نے ان کو شوق دلایا, آپ نے مال خرچ کیا. تو 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت اگر یہ بچے جب اسکولوں سے آ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں, گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں, ایک ٹیچر کا انتظام کر لیں. آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا ثواب کمایا یا کچھ پا لیا. تو کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس جگہ پہ موجود, اگر سب یہ کام شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا. لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں, نہ اپنا مال لگاتے ہیں, اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے, یہ ہے وہ نعمت جب قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک حفاظت رکھنا ان کی, کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتا رہوں اور پڑھاتا رہوں, پھر اسی طرح سے. اور اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پر ناحق زیادتی کرے, کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں,
یہ مختلف طرح کی کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ پر ناحق الزام لگاتے ہیں، آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مظلوم، کیا ہوا؟ پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہی ہماری مدد کرنے والا، اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے۔ اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے۔ اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑ ہی نہیں ظلم ہوتا، کسی کو بلیک میل کرنا، کسی پر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں۔ اور جو خود اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں نا، میرا بدلہ اس سے لے، مجھے حق اس سے دلا دے، کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو کسی کا حق مار رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی تو ہم اس کے پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو دوستو، جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا ہے۔ دوستو، دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرنا، سب کو بیچ میں رگڑ دینا، تو فلاں بھی سب کچھ اس طرح ہی ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچے سمجھے بنائے ہوئے طریقے سے باتیں کر رہے ہوتے، تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ، صابر لوگ، یعنی جس نے مجھ پر ظلم کیا، صرف میں اسی کے خلاف تیری مدد چاہتا ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے، تو لیکن وہ بیٹا کسی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں کو ظلم کر رہی ہوتی، بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم جو چاہے کریں، نہیں، ہم جو چاہے نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں کہ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے، یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اگر یہ مرد تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے۔ جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس پر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو دوسری شادی تو کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ دیکھیں کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پر ظلم کرتی ہیں، بعض بہویں ساسوں پر ظلم کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے، لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی۔ تو دوستو، یہ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب ساس اتنی پریشان رہتی ہے، وہ لڑکا بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کتنی ساسیں ایسی تھی کہ لڑکا کہتے ہیں میں تو نہیں رکھ سکتا، اس کو اپنی بیٹی کے گھر بھیج دو، وہ بھی تو اس کی ماں ہے، یہ وہ رکھ لے، کچھ دن وہ رکھ لے۔ دوستو، اللہ نے بزرگ تمہیں دیے ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، یہ کل چلے جائیں گے، پھر تمہیں یاد آئیں گے، پھر تم پتہ ہے کیا کہو گے اس وقت، ہم نے تو بہت خدمت کی تھی۔ اگر تم ذرا سے امیر ہو، کچھ آپ پہنچ ہے، آپ کا سٹیٹس ہے اس معاشرے میں یا اس خاندان میں، تو پھر کوئی چھوٹے لوگ آپ کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے۔ اور یہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ساس کس طرح سے وہ عورت، وہ بوڑھی عورت بیچاری پریشانی کی حالت میں روتی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، کوستی رہتی ہے۔ دوستو، اس کوس سے بچو۔ شاید آپ کو یاد آ جائے آپ نے اپنے ماں باپ پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا، تو ابھی زندگی ہے، ابھی معافی مانگ لو، وہ تو چلے گئے، لیکن آپ معافی مانگ لو۔ شاید آپ نے بھی کچھ دیکھے ہوں گے، تو یہ کہ آج کل تو ہمیں سب کچھ پھر اچھا لگنے لگ جاتا ہے، ہم نے تو جی کبھی ایسا کیا ہی نہیں تھا، لیکن آپ وہ کر رہے ہوتے تھے۔ اپنے ماضی کو دیکھو، وہ دن یاد کرو جب آپ کی ماں آپ کے سامنے روتی تھی، آپ اس کو گھر میں نہیں رکھتے تھے، آپ کہتے تھے یہ اپنی بیٹی کے پاس رہے، ان کا بھی حق ہے یہ اس کے پاس رہے، اتنے دن میں رکھوں گی، اتنے دن تم رکھو۔ وہ باتیں بھول گئے ہو یا آج آپ کو یاد ہیں؟
दोस्तों उन बातों को भी याद रखो, जहन में रखो, कल उनके बारे में पूछा जाएगा। आज आप इतने मालदार हो गए हो, इतने स्ट्रांग हो गए हो, इतने स्टेटस आपका सोसाइटी में नाम बन गया है, आज तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह पाक को वो बातें वो सब चीजें याद हैं। आज उनका हिसाब लिया जाएगा, आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों ये वो बातें हैं जो आज आप माफी मांग सकते हो सकता है अल्लाह पाक माफ कर दें। तो दोस्तों कम से कम बहुत से लोग ऐसे लोग हों जिनको आप जानते होंगे, या कुछ लोग आजकल इस तरह कर रहे होंगे। बाज लोग अपने माँ बाप को कहाँ ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, क्योंकि घर में चिक चिक रहती है, बोलती रहती है, तंग करती रहती है। तो दोस्तों इन चीजों से बचे रहें। तो याद रखिए कि हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं ना, तो हमारे जितने भी अज़ा हैं, तो ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है। ये हमने खुद नहीं बनाए, तो ये ना हम खुद बना सकते हैं, तो जो बनाता है वही मालिक भी होता है। ये आंखें हमने खुद ली हैं, कहीं से खरीदी है? नहीं, जिसने दी है वही इनका मालिक है। हमारे पास अमानत है, कुछ सालों के लिए अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि हम इनके साथ करते क्या हैं, हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हम नहीं कर रहे इन आंखों को, तो ये नाफरमानी है, गुनाह है। ये आज़ा अल्लाह की अजीम नेमतों में से नेमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें आज़ा दिए हैं ना, इनका भी हिसाब लिया जाएगा। क़यामत के दिन के आज़ा बोलेंगे कि अल्लाह तूने तो आंखें दी थी किस मकसद के लिए, लेकिन ये कहीं और इस्तेमाल करता रहा, और अल्लाह ने तुम्हारी माओ के बेटों से भी तो इस हाल में निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे उस वक्त। उसने तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बना दिए ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। तो तुमने क्या करना है? शुक्र अदा करना है। शुक्र कैसे अदा होना है? इन नेमतों का सही इस्तेमाल करो, मालिक की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो। कानों से हम क्या कुछ सुनते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, और वो सब कुछ हमारे अंदर जा रहा होता है। आंखों से हम क्या कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर जा रहा होता है। ये हमारे दिल के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए एक आंखें जाहिर में हैं, और इनके पीछे जो एक अलग दुनिया है वो दिल की दुनिया होती है, और दिल के भी कान हैं। तो कुछ लोग सिर्फ जाहिरी आंखों से चीजों को देखते हैं, इबरत नहीं पकड़ते, उससे कोई सबक नहीं लेते। तो कुछ ही ने सामने सब किसने हमको देखना है, और कुछ लोग चीजों को दिल की आंख से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, सबक लेते हैं, अल्लाह को फिर याद करते हैं। यतफक्करुना खल्क़ुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों की तख्लीक को गौर फिक्र करते हैं। वो पुकार उठते हैं, ए हमारे रब, तूने हमें इसको बेकार नहीं पैदा, तो हम सबको आग के अजाब से बचा ले। तो फिर हम देखें कि अल्लाह ताला की पहचान के बाद अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कान और आंख का होना और सेहतमंद होना, ये बहुत बड़ी नेमत है। और फिर इसका सही रास्ते पर इस्तेमाल करने की तौफीक होना, ये उससे भी बड़ी नेमत है। हमें से कई कहते हैं कि बंदे के आज़ा में से हर उज़्व में अल्लाह के लिए कबूलियत है, जो उसी उज़्व के साथ खास है। यानी ये सब कुछ हमने किस मकसद के लिए दिया गया? तो आज़ा को इस्तेमाल करने के हवाले से बंदों की तीन किस्में, तीन तरह के लोग हैं। नंबर एक, वो लोग जो इन आज़ा को पैदा किए जाने के वक्त को उनके मकसद को पूरा करते हैं, यानी इन अज़ा से सिर्फ वही काम लेते हैं जिनके लिए ये पैदा किए गए। ये बहुत नफामंद तिजारत है, अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि सूरह फातिहा सुनाने की मैंने मिसाल दी। नंबर दो, जिस मकसद के लिए अज़ा को पैदा नहीं किया गया वो काम करते हैं। फिर ये दूसरी किस्म के लोग हैं, ये ऐसे लोग सख्त खसारे में हैं कि उन्होंने इन आंखों से वो कुछ देखा है जो अल्लाह की नाफरमानी का था, जिसको देखने से अल्लाह ने मना किया था। कि आज आप देखें कि कितने ही लोग हैं जो मोबाइल के फितने की वजह से कैसी फिल्में, कैसे लाइव आ रहे हैं, कैसी फजूल ड्रामे, पता नहीं क्या कुछ देख रहे हैं। ये आंखों का गलत इस्तेमाल है, कानों का गलत इस्तेमाल है। इस पर पूछा जाएगा, इस पर पकड़ भी होगी, इस काम से तौबा करनी चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जो इन अज़ाब को बेकार छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, ना कोई अच्छा काम ना कोई बुरा काम, बस सो के वक्त गुजार देते हैं, खा पी के वक्त गुजार देते हैं, ना गौर फिक्र करते हैं, ना कुछ पढ़ते हैं, ना कुछ सुनते हैं। उन्हें कुरान की तिलावत की तौफीक भी नहीं, उन्हें कुरान सुनने की तौफीक नहीं, उन्हें कहीं जाकर इल्म करने की तौफीक नहीं, किसी को सिखाने की तौफीक नहीं। ऐसे लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। आज जो आप लोग ये जितनी बातें ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो बाज लोग माशाल्लाह से, बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हैं, तो अल्लाह ने इनको इस उम्र में शौक दे दिया कि वो कुरान की बातें सीख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। इल्म हासिल करने के लिए तो कोई उम्र नहीं, मरते दम तक इंसान को सीखना चाहिए। और अगर
جاتا ہے, نہیں سمجھ آتا ہے, تو آپ اس مجلس میں بیٹھے رہو یا کسی مجلس میں بیٹھو, وہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل. ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے. یعنی پہلی قسم کا جو شخص ہے اس کا ہر کام عبادت ہے, یعنی وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, پھر سبق لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. جو باتیں مثلا جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی غور و فکر کر رہا ہے, اس کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تو وہ اس کی حرکت پر بھی غور کر کے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے. یا اللہ, یہ تو نے یہ پیدا کیا, تو نے کیسے اس کی پلاننگ کی, کیسے تو نے اس کو زندگی دی, اس کو جینے کے لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا, اور یہ کہاں سوتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ کر ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کھڑے ہوں تو آپ بیٹھے ہوں, کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, سو رہے ہوں اور اپنے لباس پہن رہے ہوں, ہر حال میں وہ ایسے غور و فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان چیزوں سے سبق لے رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہر لمحہ عبادت میں ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ جو فضول چیزیں بولتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, ان کا ہر عمل ان کے خلاف جائے گا, ہر چیز میں ان کی پکڑ ہوگی, کیونکہ ہر چیز میں وہ انسان دیکھ لیتا ہے تو پھر وہی خیالات میں آتا ہے, ہر چیز وہ سن لیتا ہے. اب جو آپ میوزک کا اچانک سے کہیں سے آپ نے سن لیا, یہ گاڑی میں میوزک لگا لیا, سن لیا, تو گھر آ کے وہی منہ سے نکلتا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو مرتے دم تک صرف گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں. بند کریں ان چیزوں کو, بند کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں, ذکر کریں, کچھ علم حاصل کریں, کوئی اچھی باتیں سنیں, کوئی اچھی باتیں سکھائیں کسی کو. ہر وقت ٹی وی کے آگے یوں بیٹھے رہنا, یہ چیزیں فتنہ بن گئی ہیں آج ہمارے لیے, اور ایسے لوگوں کا پھر ہر عمل ان کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا. تیسری قسم کا شخص جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے, اگر غفلت سے باز آ جائے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر غفلت میں مر گیا تو حساب سخت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسانی مبعوث ہے جو انسان نہ وہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. ایسے لوگ دوسروں پر بوجھ ہیں. دیکھیں کتنی مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ بچے ان کو نہ پڑھتے ہیں, نہ کاروبار کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ کسی اور کام میں, بیکار ہی بیکار. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو ایسے بچوں کو کوئی راہ دکھائیں. لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنے اعضاء استعمال کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. سب سے زیادہ ثواب کس عبادت کو کرنے کا ہے؟ جو فرض ہے. جیسے فرض نماز ہے, فرض روزہ ہے, فرض زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. کچھ لوگ سارا سال صدقہ کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے, تو یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو یہ فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا کہ میں اس سے محبت میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں, اگر مجھ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور میں کسی چیز کو تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتی ہے. وہ مومن موت کو بھول جائے, اس تکلیف پسند نہیں کرتا, مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. اب کیا مطلب ہے کان بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں آنکھوں سے بس وہی کام لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ اپنے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے کہ اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی ہے, اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور جو انسان ایسے کام نہ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, یعنی اپنے ان اعضاء کو استعمال نہیں کرتے. ایسے لوگ اندھیروں میں ہیں, گمراہ ہیں. اور اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کانوں سے اللہ کے احکامات سننے چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور پھر جو سنتے نہیں, جو سنی انسنی کر دیتے ہیں, تو وہ پھر اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. دوسری یہ کہ کچھ لوگ ایسی چیزیں سنتے ہیں جو حرام ہیں, جو موسیقی ہے جیسے, اور لہب و لہب کی چیزیں ہیں, یعنی غیبت, چغلی, جھوٹ, فضول باتیں, لغو باتیں. تو یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں. انسان کی زندگی میں کچھ بھی مشکلات آئیں, سب سے پہلے اللہ سے توکل کرے. میرا یہ مسئلہ اللہ حل کرے گا. اللہ پر بھروسہ کریں. جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ کہا کریں کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہے ان سب کے مقابلے. اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر
کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے پر اللہ کی مدد لیں، اللہ کا سہارا لیں، تو مغلوب کے شر سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 40 سال تک گم رہے، لیکن اللہ نے ان کو ان کے باپ کی طرف واپس لوٹایا، جو یہ کہا کرتے تھے جب آپ کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہو تو آپ انہیں رخصت ہو، ساری زندگی اولاد تو ساتھ نہیں رہتی، کوئی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، کوئی کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے۔ تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہ خیر حافظہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ آگ سے بچا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پانی میں کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ جنوں سے ان کو بچایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی کہ ان کو ان کے دشمنوں سے بچا کے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ اللہ نے۔ اللہ اپنے بندوں کی غیبی مدد کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ لہٰذا جب آپ گناہ دعا مانگیں، آپ کو خوف و خطرہ ہو دشمن سے، تو آپ یہ کہا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی، تو جیسے آپ نے باقی سب لوگوں کی جو میں نے ابھی آپ کو نام بتائیں، اللہ میرے بچوں کی بھی ایسے ہی حفاظت فرما۔ اور دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہماری حفاظت فرمائے۔